تو خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر حضور تک پہنچے نہیں، لیکن ان گلیوں میں رہے جو گلیاں میرے مصطفیٰ تک جاتی تھی، ان رستوں میں رہے۔ ہمیں نہ پہنچنے کا بڑا شوق ہے، دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ اور بھائی یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ حکم یہ دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو ایمان والو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ اس آیہ کریمہ کے تحت بھی تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ تم اچھے لوگوں کے رستے پہ چلو۔ کیا کرو؟ وہ جو ہمیں شوق ہے نا، اب تو خیر زیارتوں کی پٹاری کھلی ہوئی ہے، اب تو لوگوں کو زیارت ہوتی ہے وہ ساتھ فیس بک پہ بھی جاتی ہے، کرامت آتی ہے تو وہ سیدھی پبلشر کے پاس جاتی ہے، اور لوگوں کا دل کرتا ہے مجھے چھیڑو صحیح۔ 15-18 کرامتیں تیار ہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے نہیں۔ اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے وہ کہاں بات کرتے ہیں صاحب۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حالات پر زیادہ مواد کتابوں میں ملتا ہی نہیں۔ میری بات پہ توجہ کریں آپ حضرات، ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے۔ زیادہ مواد ان کے حالات پر، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ کچھ لوگ مجلسوں میں رہتے ہیں، محفلوں میں رہتے ہیں، ایک صاحب کہتا ہے میں بھی ان سے ملا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بھی ملا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں بھی ملا ہوں، چوتھا کہتا ہے بھائی وہ ملتے جو رہتے ہیں، آتے جاتے جو ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملنا پسند ہی نہیں کرتے، کنے ایسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے تے نہ کو ساڈا دردی۔ وہ خدا رسول کی یاد میں الگ تھلگ، جب وہ کسی سے ملے ہی نہیں تو کسی کو ان کا واقعہ کیسے یاد ہوگا؟ جب ملاقاتیں نہیں ہوئی تو ان کی باتیں کیسے یاد ہوں گی؟ بڑی مخصوص لوگوں سے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن کے رہنے والے تھے، دور رہ کے۔ ہم لوگ نا دور یہاں سے آواز دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی سبب لگ جائے تو ہم مدینہ شریف حاضر ہو جائیں۔ میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو دور رہ کے بھی نبی پاک کی صحیح بات مانے نا، مصطفیٰ کریم اسے وہیں دیدار عطا کر دیتے۔ شرط یہ ہے کہ مانے صحیح کر کے، دور رہ کے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی تو پاس رہے ہی نہیں، لیکن محبوب کے طریقے پر صحیح کر کے عمل کیا، نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر صحیح کر کے عمل کیا، حضور کی باتوں کو صحیح کر کے مانا۔ قریب نہیں تھے، کرن میں تھے، دور تھے، لیکن میرے محبوب نے بٹن کھول کے یمن کی طرف چہرہ مبارک کر کے ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا ادھر سے نا مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، ادھر سے مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ بھائی تو بات مان، تو جہاں بھی ہے۔ ابھی میں اپنے ایک دوست کو سمجھا رہا تھا کہ خوشامد اور ہوتی ہے اور محبت اور ہوتی ہے۔ منہ پہ لوگ بڑی کھل کے خوشامد کر دیتے ہیں، لیکن سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ جو کہہ رہا ہے نا اس کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دے رہی، غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ خوشامد ہے۔ لوگ کام لینے کے لیے نہیں بعض اوقات بڑھا چڑھا کے، چھوٹے بندے کو نہیں بندہ بڑھا چڑھاؤ، بیٹا تو ہے ہی بڑا دلیر، جا میرا پتر بھاگ کے، تو یہ تعریف نہیں ہو رہی، یہ خوشامد ہے۔ اور بھائی خوشامد اور محبت میں کچھ لوگ سامنے آ کے بڑی خوشامد کرتے ہیں پر محبت نہیں کرتے۔ بڑی خوشامد قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ محبوب تیرے سامنے آ کے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، تیرے سامنے آ کے کہتے ہیں، پر محبوبہ یہ ایمان والے، اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان والے۔ ایک نے سامنے آ کے اچھے تلفظ سے کلمہ پڑھا ہے، پر اللہ فرماتا ہے محبوب یہ ایمان والا۔ اور ایک دور یمن میں بیٹھے ہیں، ظاہراً ملنے بھی نہیں آئے، لیکن محبوب نے ٹھنڈی آہ لے کے فرمایا یار مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، تو گھر۔ اس کی دلیل مسند امام احمد بن حنبل کی ایک مضبوط حدیث پڑھ دوں تاکہ بات یاد رہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے یمن کا گورنر بنایا۔ جب میں جا رہا تھا نا، اللہ کے حبیب نے مجھے کئی نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے ایک بات حضور نے یہ فرمائی کہ یاد رکھنا جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہ حضور نے نصیحت فرمائی۔ فرماتے ہیں جب میں رخصت ہونے لگا نا، ادھر دیکھیں میری طرف، سارا پروٹوکول نا پیروں کا ہی رہ گیا ہے، مریدوں بیچاروں کا بالکل ہی ختم ہو گیا۔
हालांकि जो साहिब निस्बत जो दरवेश, वो मैं कभी कभी सोचने लग जाता हूँ। मैं लाहौर में था परसों, तो मुझे एक साहब ने रुका दे दिया, कहने लगे जी इस मुरीद को समझाएं, इसने लिखा हुआ है अपने रक्षे के ऊपर कि ये मेरे पीर की दुआ है। अब पीर की दुआ से रक्षा तो नहीं ना मिलता। और मैंने कहा चल यार, उसकी मोहब्बत है, जो उसका दिल करे लिखे, तू मेहरबानी कर लिखने दे, क्या किया जा सकता है। सारा प्रोटोकॉल भाई, कोई जरूरी नहीं है कि पीर के आने पे भी रोड ब्लॉक हो तो फिर वजीर के आने पे भी ब्लॉक हो, तो फर्क क्या रह जाएगा। दरवेशों को जरूरत है। मैं अभी आपको अपने जमाने के दरवेश की बात बता रहा हूँ कि ईदगाह शरीफ का नाम बड़ा है और कद काठ भी बड़ा है, लेकिन मैं छोटा आदमी, कोई मेरा तारुफ नहीं, कपड़े भी बड़े पुराने से। तो मैं सुबह पहुंचा तो सामने पा कहाँ से आए हो, गुजरांवाला से आए। तो वो खुद खाना लेके आ गए। वो पता नहीं, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि किसी के साथ फ़ोटो ही आ जाए तो उसी से प्यार होता है, वो ज़रूरी तो नहीं साहब। लेकिन आप यकीन करें कि वो खाने में भी बड़ी लज्जत थी, लंगर शरीफ का भी बड़ा जायका था। लेकिन कभी कभी रात को जब याद करता हूँ तो वो जो अपने बूढ़े हाथों से वो चंगेर उठा के ला रहे थे ना, उसकी रोशनी मेरे दिल को ठंडा कर जाती। ओ भाई, ये कैफियत होती, क्या जरूरत थी। बड़े खादम थे उनके, किसी को भी इशारा करते तो आ जाता, कोई मसला तो नहीं होता। याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कमाल था कि हुजूर छोटों को इज्जत देते थे, नवाजते थे महबूबे करीम। हजरत माज बिन जबल कहते हैं मेरे नसीब देखो, मैं यमन जा रहा हूँ, हुजूर ने गवर्नर बनाया है और नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीने की सरहद तक मुझे छोड़ने आए। हुजूर छोड़ने आए, नबी पाक, गुलाम का प्रोटोकॉल, नबी पाक छोड़ने आए। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, और फिर बंदा मिट जाए ना आका पे तो वो बंदा क्या है। हुजूर छोड़ने आए, सारी बातें बताने के बाद हबीब ने फरमाया माज एक बात आखिरी सुन ले। या रसूलल्लाह वो क्या? फरमाया हो सकता है जब तू वापस आए तो तेरी मेरी मुलाकात ना हो और तू मेरी कब्र से गुजरे। हजरत माज घोड़े पे बैठे थे, छलांग लगा के कदमों में आ गए, कहने लगे या रसूलल्लाह मैंने गवर्नरी क्या करनी, मेहरबानी करें। जिन्हां दे दिल पर जानी विछड़न, कौन रोवे फिर थोड़ा, ये सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसका नाम विछोड़ा। हुजूर नहीं जाना, यहीं रहने दे। तो ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद है। महबूब ने कंधों से पकड़ के उठाया और सीने से लगाया, फरमाया माज तू जहां भी जाए तकवा इख्तियार करना, मेरा उम्मती अगर मुत्तकी हो तो मैं उसके साथ ही रहा करता हूँ। शर्त यह है कि परहेजगार हो, मुत्तकी। हजरत अवैसे करनी से हुजूर को खुशबू आती। यहाँ उम्मती बात नहीं मानता, अमल नहीं करता, बल्कि तारीखें देता है, कहता है नमाज रोजे आएंगे तो फिर शुरू करूंगा, और दाढ़ी जब सारा सर सफेद हो जाएगा फिर रखूंगा, और सच तब बोलूंगा जब सारी दुनिया बोलने लग जाएगी, पहले नहीं बोलूंगा। ओ भाई आज आगाज कर अभी से। हजरत अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए, बड़ा दिल चाहता था हुजूर से मिलने को। आए भी 2 दफा, आपने बातें सुनी हुई। अम्मा बूढ़ी थी, एक इधर देखो मेरी तरफ, अम्मा बूढ़ी हो और माँ हुक्म दे दे कि नबी पाक के पास नहीं जाना, जरा सुनना। हजरत वैसे करनी, ये दाता गांज बख्श अली अजमेरी ने लिखा है, ये इमाम शौरानी ने लिखा है, ये तमाम उन पे सीरत निगारों ने लिखा है। कहा बेटे मैं कमजोर हूँ, मुझे छोड़ के ना जाना, छोड़ के ना जाना। एक दिन बड़ी मिन्नत की, रो पड़े। अम्मा ने कहा बेटा जाना, लेकिन अगर हुजूर घर ना हुए तो तलाश ना करना, मैं फालज ज़दा औरत हूँ, उठ के चल नहीं सकती। ओ भाई, हजरत अवैस कहते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। ये इमाम शौरानी के जुमले। सैयदा आयशा सिद्दीका अंदर से बोली कौन है दरवाजे पे? क्या लफ्ज हैं, क्या अंदाज है। आज तो मुरीद भी टेलीफोन करता है, कहता है पीर साहब तैयार हो जाए, मैं पहुंच रहा हूं, करीब आ गया हूं, जरा रेडी हो जाए। हजरत अवैस करनी दरवाजे पे खड़े, कौन है? बड़ी आजजी, बड़ी दरवेशी। कहने लगे अम्मा जी एक फकीर हूँ, यमन का रहने वाला हूँ, एक फकीर हूँ, एक दरवेश हूँ, यमन से आया हूँ, महबूब से मिलना है। अब वो तो घर में हुजरे में तशरीफ फरमा नहीं है, बाहर देख लो, मस्जिद में या किसी जगह तलाश कर लो। तो हज़रत अवैस करनी की आंखों में आंसू आए। कहने लगे वो आए तो बता देना कि एक कर्न से फ़कीर आया था। ये इमाम शौरानी के जुमले हैं। हज़रत आयशा कहती है मुझे बताना नहीं पड़ा, महबूब घर आए तो आते ही पूछने लगे आयशा कोई आया था?
علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے، لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیا تھا، حضرت عائشہ نے سوال عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا؟ حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے. کسی کی، یہ امام شورانی کے لفظ ہے، کسی کی، اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے، کسی کی خوشبو آ رہی ہے. کہ حضور کرن کرنے والا کو فقیر آیا تھا، سلام چھوڑ کے چلا گیا. جناب عائشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں؟ تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے. اس کی ماں، محبوب اگر اماں کے لیے کہتے ہیں چل لیکن نا تابی بنے، وہ صحابی نہیں بن سکے. تابی تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ کے؟ تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا اماں کو چھوڑ؟ تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بوڑھے تھے اور تو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں، میں نے چلے کرنے ہیں، وظیفے پڑھنے؟ بھئی جب حضرت ویسے کرنی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے نا بخاری مسلم میں، رضا اللہ فی رضا الوالد، فرمایا جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک 100 ولی، ایک جگہ پہ فرماتے ہیں 1000 ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اور اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نافرمان ہے نہ معاف کرنا. تو فرمایا اللہ اس 100 ولی کی نہیں مانتا، والد کی بات مانتا ہے. اس لیے کہ حضور کا فرمان آ گیا باپ راضی ہوگا تو اللہ. تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو سمجھے. حضرت اویس کرنی کی زندگی کا ایک پہلو یہ. دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں، اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا، بڑا شوق ہے. آپ یقین کریں میری طرح کے بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے ہیں، بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چوکوں میں. استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا. اگر اس استقبال دیکھیں نا، یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہوئے، پھر بعد میں کیا ہوا؟ چلے گئے وہ لوگ، ہم آ گئے، ہم بھی چلے جائیں گے. مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی ایویں کا دی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے. حضرت ویسے کرنی خیر التابعین ہے، تابعین میں سب سے پہلا نمبر ہے. آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نا، یہ ہم نہ بتاتے بڑا ہیں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تہجد گزار بھی ہوں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ مسجد کی جو ٹائلیں ہیں نا وہ میں نے لگوائی ہیں. بس کوئی بندہ مل جائے صحیح جس کو ہم کرامتیں سنا سکیں. میرے جیسے مولوی صاحب بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں جب میرے جیسے اچھے لوگوں کی وہ بھی بتاتے ہیں جب میں مسجد میں آیا تھا تو 30 بچے تھے، اب پورے 80 ہیں. وہی بتاتے ہیں 1.5 صف ہوتی تھی نمازیوں کی. اب بھائی چھوڑو، اگر بچے پڑھاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا. کو بتانے کی بات ہے، وہ ذکر کرنے کی بات ہے. یہ اللہ رسول کا راز ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی. اماں جب انتقال کر گئی نا خواجہ اویس کرنی کی، والد پہلے جا چکے تھے، والدہ انتقال کر گئی تو کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا حضرت اویس کرنی. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ کیوں بھلا یہ کئی دفعہ جو نعرے شارے ہوتے ہیں یہ بڑی خرابی کر جاتے ہیں، اصل کام رہ جاتا ہے. دست بوسی کرنے والے کئی دفعہ اتنا دور لے جاتے ہیں کہ انسان کے اپنے وظائف پیچھے رہ جاتے ہیں، کئی دفعہ مشکلات ہوتی ہیں. اس لیے صوفیاء میں ایک ملامتی گروہ ہے، ملامتی، داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے اور اس کا تذکرہ قرآن نے کیا، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور جب لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتے. ملامتی گروہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اگر تھوڑا سا ہم سے الرجی کریں گے تو ہو سکتا ہے، دیکھیں نا جب آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو نفس دبتا ہے، کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں. حضرت باجزید بستامی سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ تھا تو میں گزر رہا تھا بستان کے بازار سے، لوگ دکانوں سے اٹھ کے مجھے ملنے آنے لگے تو میرا نفس مجھے کہنے لگا باجزید اتنی شان تو آج بادشاہ کی بھی نہیں جتنی تیری ہے. میں کاروبار چھوڑ کے تو نہیں آتا. کہتے ہیں اسی لمحے وہ جو میری روحانی ترقی تھی وہ روک گئی. میں پریشان ہو گیا کہ میں نے لوگوں کی تعریفوں کو بڑا سمجھ لیا. کہتے ہیں کھجوریں تھی ریڑھی، پتہ رمضان میں کھجوریں بڑی بکتی ہیں. کہتے ہیں میں آگے بڑھا، لوگ سلامیں لے رہے تھے، ایک کھجور اٹھا کے نہ کھائی نہیں، اٹھا کے نہ منہ میں رکھ لی.
صرف منہ میں. لوگ کہنے لگے دفع کرو یہ بھی کوئی بندہ ہے جس نے روزہ ہی نہیں رکھا پیر ہو کے. کہتے لوگوں نے ملامت کی تو میرا نفس کچلا گیا. جب کوئی آپ کو برا کہتا ہے نا پھر جو سجدے میں رونے کا مزہ آتا ہے وہ تعریف کے وقت سجدہ ہوتا ہے کبھی. اقبال کہنے لگے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. فرماتے ہیں میں کھل کے رویا اللہ کی بارگاہ میں. بندے سارے. بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک دن میرا بھی دل کیا تھا کہ میں اعتکاف کروں پر قصور سے نکل جاؤں. کچھ پیر کہہ کے ہاتھ چومتے ہیں کچھ سید کہہ کے. فرمانے لگے اٹھ بلے آ چل اوتھے وسیے اور جتھے وس دینی سارے ہی انے نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے. چلو چلیں وہاں جا کے بیٹھتے. حضرت اویس کرنی کا یہ کمال رہا کمال رہا. اس طرح حضرت بایزید نے کھجور رکھ لی لوگ برا کہنے لگے چھوڑ کے چلے گئے. فرماتے ہیں جو مزہ اس دن